بواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه.
يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخلنا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه، يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئها السلام وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزلوني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وهي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت القصة فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. علم سے جلتے ہیں فرش عزا
سے جلتے ہیں، علم سے جلتے ہیں، فرش ولا سے جلتے ہیں، علم سے جلتے ہیں، فرش ولا سے جلتے ہیں، جو بے وفا ہے وہ ذکر وفا سے جلتے ہیں، علم سے جلتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا، عجیب لوگ ہیں دیکھو یہ عقل کے اندھے، عجیب لوگ ہیں دیکھو یہ عقل کے اندھے، مدینے جاتے ہیں کرب و بلا سے جلتے ہیں، مدینے جاتے ہیں کرب و بلا سے جلتے ہیں، علم سے جلتے ہیں۔ میں کیسے مان لوں اہل حدیث ہیں وہ لوگ، میں کیسے مان لوں اہل حدیث ہیں وہ لوگ، جو کلمہ پڑھ کے حدیث قصہ سے جلتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کے حدیث قصہ سے جلتے ہیں، علم سے جلتے ہیں۔ کفن کا ذکر ہے کیا ان کا منہ بھی ہے میلا، کفن کا ذکر ہے کیا ان کا منہ بھی ہے میلا، جو کربلا تیری خاک شفا سے جلتے ہیں، جو کربلا تیری خاک شفا سے جلتے ہیں، علم سے جلتے ہیں۔ دعائیں مانگتے پھرتے ہیں در بدر لیکن، شعر دیکھیے گا، دعائیں مانگتے پھرتے ہیں در بدر لیکن، علم کے سائے میں رب کی عطا سے جلتے ہیں، علم کے سائے میں رب کی عطا سے جلتے ہیں، علم سے جلتے ہیں۔ آخری شعر، فدق نے کر دیا یہ راز ناصری کامل، فدق نے کر دیا یہ راز ناصری کامل، وہ کون لوگ ہیں جو سیدہ سے جلتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو سیدہ سے جلتے ہیں، علم سے جلتے ہیں۔ صلوات۔ چند میں سے ایک سوز کے پیش خدمت ہیں۔ یہ دن
نبی کا ویراں ہے یہ دن وہ ہیں کہ مدینہ نبی کا ویراں ہے سفر میں شاہ ہے صغرا وطن میں گریاں غبار اٹھتا ہے لو چلتی ہے بیاباں ہے اجل کا ہاتھ ہے اور شاہ کا غریباں ہے بطول نکلی ہے مرقد سے خاک اڑانے کو حسین جاتے ہیں کو بخشوانے کو حسین جاتے ہیں امت کو بخشوانے کو یہ دن وہ ہیں کہ مدینہ نبی کا ویراں ہے درود بھیجیے گا پر محمد وآل محمد ایک کلام ہے جناب کیسر باروی صاحب کا امام کی مدینے سے رخصت کے بارے میں جب کربلا کی سمت بڑھا حق کا رہنما جب کربلا کی سمت بڑھا حق کا رہنما کچھ آ گیا جو ماں کے کچھ آ گیا خیال جو ماں کے مزار کا آیا سوئے بقی وہ زہرا کا لاڈلا رخسار رکھ کے صدر لحد پر دیے صدا چھٹتا ہے اب مدینہ میرے دل کو تھام لو اماں غریب بیٹے کا آخر سلام لو اماں تمہارے لال سے چھٹتا ہے آج گھر اماں تمہارے لال سے برگشتہ ہے نظر اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا ماں
سے یہ کہہ رہا تھا بھی ماں کا لاڈلا، آواز آئی قبر سے اے میرے ملقا، صدقے تیری مصیبت و غربت کے فاطمہ، بس اے حسین بس کے ہلا عرش کبریا، تڑپے ابوالحسن بھی دلے بے قرار سے، بیٹا رسول حق نکل آئے مزار سے، اے میرے لال تیرے ارادوں کے میں نثار، یہ آخری سفر ہے میرے دل کے اسرار، کیسے کہوں جو دل پہ گزرتی ہے گلزار، ہوتا ہے بے چراغ میرے باپ کا مزار، جو تجھ پہ ظلم ہوں گے یہ دکھیا اٹھائے گی، بیٹا یہ غم نصیب تیرے ساتھ جائے گی، آنسو بہاؤں گی تیرے رنج و الم کے ساتھ، آنکھیں بچھاؤں گی تیرے نقش قدم کے ساتھ، زہرا نڈھال ہوگی ہر ایک تازہ غم کے ساتھ، میرا کلیجہ نکلے گا اکبر کے دم کے ساتھ، گھبرا نہ میرے لال ہر ایک دکھ بٹاؤں گی، میں تیرے ساتھ لاشائے اکبر اٹھاؤں گی، جائے گا تو جو نہر پہ بھائی کی لاش پر، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی برہنہ سر، بیٹا حسین کیا تجھے اس کی نہیں خبر، عباس تیرا بھائی تو میرا دل و جگر، تو لاش لائے گا تو صفِ غم بچھاؤں گی، میں گود میں کٹے ہوئے ہاتھوں کو لاؤں گی، بیٹا حسن کے لال کی خاطر یہ کیا ملال، میرے حسن نے تجھ پہ نچھاور کیا وہ لال، فدیے کے واسطے کوئی کرتا ہے یوں ملال، بیٹا میں اس گھڑی بھی رہوں گی شریک حال، غم ہے قدم اٹھا کے دلے پاش پاش کے، ٹکڑے چنوں گی رن میں قاسم کے لاش کے، ہاں میرے لاڈلے میری زینب سے ہوشیار، بے پردہ ہو نہ جائے کہیں میری پردہ دار،
महमिल के साथ साथ हुआ बासे ज़ीवकार, ताकीद वो ये अकबर मेहरू को बार बार। आमादा हर कदम पे रहे पेशवाई को, तकलीफ हो न रहा हमें ज़हरा की जाई को। जा मरक़दे रसूल पे ऐ मेरे लालफ़ां, लाजिम है नाना जान को भी आखिरी सलाम। देना मेरी तरफ से ये हसरत भरा पयाम, मुमकिन नहीं मदीने में अब ज़हरा करे क़याम। तुम भी लहू में अपना चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। दुरूद भेजिएगा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। Muhammad wa ala Muhammad salawat. My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we enter these sacred nights ahead of us, I have a few announcements to make. This is just to ensure that the programs run smoothly for the next 12 nights, inshallah. We are honored to have Maulana Mirza Mohammed Jawad from London, England, joining us during these 12 nights. And he's spent several years in Qom and has mashallah, a strong background. And our hope is, inshallah, to have a spiritually uplifting Muharram through these majalises and discussions. And I also wanted to take this opportunity to thank you for accepting our invitation and joining us for these 12 nights, inshallah. We also concurrently have a workshop classes that will be going on at the same time as the lectures. This will be for children aged 4 to 9 years, simultaneously, once again, with the main program. For those of you parents who would like to register your kids, please talk to Sister Zoha from the ladies' side. There's also a request for mothers who are joining your kids to please take 1 or 2 nights in helping out and assisting in leading one of these classes during these 12 nights. There's a special toddler session, mother-toddler sessions, ages 3 to 5, that will be held every other evening during Marshia time. If you'd like to register your child for those, please contact Sister Madiha on the ladies' side. Once again, a friendly reminder, in order to be mindful of everybody else around you, we have made arrangements for a separate a baby's room as well. If you find that your child is making a little bit of noise, please excuse yourself. Please don't wait for anybody to look at you or to ask you to. Just take the time to quietly take your child and make use of those rooms. These rooms are also the Azan of Imam Hussein. And also a request when the Majalis program starts is if you can kindly silent your phones as well. If it's an emergency, please put them on vibrate just so there's no interruptions during the programs. Our Muharram fund for this year is 22,500. For those of you who have donated, Jazakallah. For those of you who donated before Muharram, please do take the time to donate towards this cause. It's extremely important for us to have speakers visiting and to be able to cover our operating expenses. Families wanting to donate to make niyaz, please contact Sister Iram or Brother Mukil. Those of you who'd like to donate towards niyaz, you can talk to Sister Iram, Brother Mukil, or myself. Reciters wanting to recite during the 12 nights on the gents side, please talk to Brother Mukil
My humble request to all the reciters, mashallah, we are a blessed community, we have wonderful reciters, is to please respect the time slot that is giving you, because that way we are able to have other reciters have a chance to recite, because we have to be mindful of Maghrib time as well. Very important, we already sent 2 emails out in the last 24 hours. If you're not receiving emails, please talk to myself tonight so we can add your email. On the sister side, please talk to Sister Iram. There will be a couple of more emails going out for the next 12 nights. We'll have an Ashura Day program and many more details coming up as we enter these nights. So please make sure that you're receiving emails. If you're not, please come talk to me or Sister Iram. And I've been asked to pass this announcement from the family of Brother Wasim Rizvi, that there will be no programs after Husseini's program for the next 12 nights. So just wanted to pass that on to the community. With that, I would like to invite Maulana Sahab. Muhammad wa ali Muhammad, salawat. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتوكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. Dear brothers and sisters, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my honor to be here for Majalis of Aba Abdullah al-Hussein alayhi salatu wasalam in this community of Husseini Association of Manitoba. We are going to enter into Muharram al-Haram 1444 year of Hijrah. Inshallah, this gathering will benefit us, and this gathering definitely will take us closest to Allah subhanahu wa ta'ala with the wasila of Aba Abdullah al-Hussein alayhi salatu wasalam. Mu'minin, these days are the days in which Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam made a lot of effort to save the religion of Islam, especially Aba Abdullah al-Hussein alayhi salatu wasalam. Therefore, it is a responsibility of every center and every alim to come on pulpit. Of course, there are different subjects.
There is no doubt when we say Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar, in Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar, every Munkar comes under this category. And among them is about the topic of Ahl Bayt alayhim as-salatu was-salam, especially our aqaid. Because we have ihsan from Imam Hussain alayhi salatu was-salam upon us. So therefore, we have to defend the concept of imama on every individual basis on our capacity. Every individual person got different capacity. So therefore, the topic which I chose, as all of you know, that imamats, divine selection for the guidance. It means ilahi intikhab hidayat ke liye, imamat ilahi intikhab hidayat ke liye. So basically we are going to discuss about the concept of imam, the qualities of imam. And inshallah we can gain some of those qualities from Aimma Tahirin alayhim as-salatu was-salam and be successful in our life. So today we start from this point that there is a dispute among Muslim Ummah after Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam that it is whom a responsibility to select Imam after Rasulullah. So first of all, let us understand the meaning of Imam. What is the definition of Imam? In Lugha, we say Imam is the one who we follow, the one who guides us. In Babu Salah, in the chapter of Salat, Imam is the one who lead prayers. But in Ilmul Kalam, Ilm Aqaid of Shia, Imam is the one who is successor and Khalifa and Wasi of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So when we say the word Imam, it means Wasi, Khalifa, successor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There is no other meaning of Imam other than what I have said to you. But unfortunately, within Muslim Ummah, there are people who divide the concept of Imama and Khilafah. They say we accept Ahl Bayt alayhim as-salatu was-salam and Imams of Ahl Bayt alayhim as-salatu was-salam as our Imam, as our spiritual leader. But when it comes to the Khilafah, the concept of the Khilafah, they go other than Aimma Tahirin alayhim as-salatu was-salam. So the point is, when we say Imam of our time, that means he's Khalifa of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So therefore, there is a dispute. Who is Khalifa? When it comes to the matter of Khalifa, who is chosen? The Khalifa is chosen by whom? So there are disputes within Muslim Ummah. You know, the first Khalifa was chosen by, like for example, certain people in Saqifa. Of course, that is one method. And that one Khalifa, when he left this world, he appointed the second Khalifa. And then when second Khalifa, he left this world, he made a congregation, a committee of 6 people, and he said one of them should be chosen as third Khalifa. And then it came matter with Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, that after third Khalifa, people of Kufa, they all gathered and unanimously they selected Mawla Amirul Mu'mineen as Khalifa of the time. So Muslimin, they don't have single method of the selection for Khalifa. So of course, what we say as being Shia, the Khilafah, the concept of Khilafah is very much important. So when we see the concept of Khilafah, we clearly say that appointment of Khilafah and Imamat, in the meaning of Imamah, should be by Allah subhanahu wa ta'ala himself. And therefore we have a qaida and usul. In ilm kalam we say qaida lutf. You know, the rule of grace, qaida lutf. Remember this, qaida lutf. Qaida lutf, rule of grace, is the qaida. It means the actions of Allah subhanahu wa ta'ala which can take us toward closest to him, and those actions of Allah subhanahu wa ta'ala through which we go away from sinning, that is known to be qaida lutf. And because of this qaida lutf, Allah subhanahu wa ta'ala, he says in Quran Majid, inna alayna lal huda. It is our responsibility to provide hidayah.
So whom responsibility is to provide hidayah? In Arabic language we say inna alayna. When we say alayna, alayna brings wujub, the meaning of wajib. So Allah subhanahu wa ta'ala within this verse of Quran, He is clearly saying that inna alayna lal huda. According to Qaida Lutf, it is my responsibility that I should provide hidayah and guidance. Because Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created us. He is the one who provides sustenance to us. The hidayah is His responsibility. Let me give an example. When I make any product, like for example, television or aeroplane or phone, so of course, the one who invented anything, so of course, He is going to tell you how to use that. So Allah subhanahu wa ta'ala created us as human being. So therefore, Allah is the one who sent first Khalifa. And therefore, He says about Janab Adam alayhi salatu wasalam in Quran Majid, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. I am the one who is going to appoint on earth the Khalifa. So basically, according to the rule of Qaida Lutf, it is a responsibility of Allah to provide hidayah. And therefore, we learn from the verses of Quran. He says about khilafa, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Or he say, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. When it comes to the concept of rasala, he says he is the one who sent a rasul. Huwa alladhi arsala rasulahu. He is the one who sent his rasul bil huda, by giving him guidance. Wa dinil haq, by giving him deen haq, religion of Islam. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. When it comes to the concept of imamah, Allah subhanahu wa ta'ala again He says in Quran Majid, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرَنَا. We made them to be a'imma. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. Among them, we chose certain people to be a'imma. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. So what is the responsibility of those a'imma? That they provide guidance. Lamma sabaru. Why we made them to be imam? Lamma sabaru. Because of the attributes of sabr, patience that they had. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. We gave them the title of imamah. Why? Because they had yaqeen in our signs, the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. When Allah subhanahu wa ta'ala chose someone as imam, so He gives him everything which is necessary for the guidance of Muslim ummah. Please concentrate. If I claim to be alim, okay, or any person who claims to be alim of any field, expert, like for example. So if you go to scientists, those who are expert in medicine, for example, okay, and they claim to be experts. So if you ask them question and they are not capable to answer, so of course you have to make objections. Why are you on that position in which you are claiming to be alim and hadi, but you are not capable to respond? So therefore we say in history of Islam, when they took khilafah after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, many people went to them and asked many questions. So the Khalifa of the time should reply all the answers. But they were not capable to answer those questions. Then they came to Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And therefore Allah says in Quran Majid, one of the qualities of Imam is what? Allah says, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. We gave knowledge of everything to Imam Mubin. And therefore Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, he claimed in history that Saluni Saluni qabla an tafquduni. Ask me again and again until the time I am alive between you. وَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ. Because I am the one who knows more, who has more knowledge about the heavens than the knowledge on earth. And at our time, definitely we know that the knowledge in the heavens is vast and greater than the knowledge on earth. And Ali ibn Abi Talib simply said, وَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So therefore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, at the end of the time, close to his demise, Rasulullah, he said, "I'tuni biqalamin wa dawat."
give me pen and paper. And this is happening when, mu'mineen? After the time of Ghadir. On Thursday. After the time of Ghadir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, give me pen and paper. Uktub lakum kitaba. I want to write something for you. Lan tadillu ba'di abada. That will bring surety, certainty to you that you are not going to be astray at any point after me. So Rasulullah want to write something which is going to work for Muslim Ummah until the day of judgment. Lan tadillu ba'di abada. The narration says, Lan tadillu ba'di abada. So of course they knew Ali ibn Abi Talib, his wilayah and khilafah is going to be written by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And therefore they made excuse by saying, Inna rajula la yahjur hasbuna kitabullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is speaking. The words are not giving any sense. Hasbuna kitabullah. The book of Allah subhanahu wa ta'ala is sufficient for us. Now, mu'mineen, we understand that if book of Allah subhanahu wa ta'ala is sufficient, so then there was no reason for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to be sent by Allah subhanahu wa ta'ala. His book was sufficient, so of course there is no need of Anbiya alayhim salatu wasalam. So therefore, after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, why there is a division between Muslim Ummah because they went away from the door of Ahlul Bayt alayhim salatu wassalam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So we say that the appointment of Imamah and Khilafah is by Allah subhanahu wa ta'ala. And it will be, a responsible person, when you make a company, let me give an example. When you have company, when you have business, and you want to continue your business, what happens? People, when they establish a business, they bring family members, they bring friends inside. Why? They want to continue the business and they want to keep this business alive. So of course, Deen Islam is the religion which came on earth by Adam alayhi salatu wasalam. Because Quran Majid says, Inna Deena indallahi Islam. There is no religion in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala except what? Religion of Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala sent this religion of Islam through Adam alayhi salatu wasalam. And then in the phases, Janabi Nuh, Janabi Ibrahim, Janabi Musa, Janabi Isa, all of them, they came to complete religion of Islam. But it was not completed until the time of Rasulullah and until the time of Ghadir. So of course, how you could say that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam left this book without any teacher who is going to be his successor and Khalifa and Imam of the time. And therefore, in history after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Imamat is the main topic of debate between Muslim Ummah. And therefore, one of the companions of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, Hisham bin Salim. And among us, I urge you, among us, there must be some people who can debate, who can have munadara. And of course, debating with other people in good manners, with ethical manners is always appreciated. Ashab of Imamat alayhi salatu wasalam, we learned that, some of them, they had expertise in ilm al-fiqh. Some of them, they had expertise in ilm al-kalam, which is ilm aqaid, which means you gain knowledge in a way that you can debate every aspect of school of thought of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. So if someone comes to you and say, why you didn't make this wudu in this way, so you have to have answers and convincing answers. So we have to have people among us who are good munadar. So Hisham bin Salim was good munadar. One day he spoke to his friend whose name was Amr. And of course he was from Ahlus Sunnah. He said Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did not choose Khalifa. So Ummah, they selected Khalifa for themselves in Saqifa. So Hisham bin Salim, he said, I want to ask you a question. So Hisham bin Salim is alim from Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, from follower Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. And Amr is also alim, but his followers from Ahlus Sunnah. So what happened? Hisham bin Salim, he says, I asked you certain question, you have to reply. So he asked him, tell me, do you have eyes? So he said, yes, Allah subhanahu wa ta'ala, he gave me eyes. So what do you do with your eyes? So he replied,
this is the basic question. Why you are asking these basic questions? So he replied, no, just give me an answer. So Allah gave you eye. What is the purpose of your eyesight? So he say, I look around. Of course, I side with my eyes. I see different things. And this is again blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, for which we have to be thankful. So then he asked him another question, Hisham bin Salim. He says, Allah subhanahu wa ta'ala gave you nose. What is the purpose of nose? So he said, again, this is the simple question. The purpose of nose is to smell, fragrance. The third question, Allah subhanahu wa ta'ala gave you ears. What do you do with your ears? So he said, I listen to different voices. Then he asked him another question, why Allah subhanahu wa ta'ala gave you tongue? What is the purpose of your tongue? So he said, I make speech with my tongue. And then he asked another question, why Allah subhanahu wa ta'ala gave you mouths? So of course he said, I taste different foods and so on. And finally he asked him, why Allah subhanahu wa ta'ala gave you aql, intellect? So he said, Allah gave me aql to understand what is haqq and what is batil. Now here Hisham bin Salim, he asked him question. Now the main question which I wanted to ask you. Why Allah subhanahu wa ta'ala gave you aql? While we can see that every part of our body is doing its works. Eyes are looking what you want to look. Your ears are listening what you want to listen. Your tongue is speaking what you want to make speech. So when every part of our body is actively working, so why Allah subhanahu wa ta'ala gave aql? Every part is working. Why Allah subhanahu wa ta'ala gave aql? So Amr replies to Hisham that sometime when I look or listen to something, I have shak. Any news comes to you, so sometimes you have surety that this news is correct or wrong. Sometimes you see things, but you are not sure, pretty much sure that what you have cited is haqq or batil. So in that case, when you have shak and doubt, aqls come and support you to achieve what is right and haqq. So therefore, when Hisham, he listened, he said, so Allah subhanahu wa ta'ala made aql to be hakim upon parts of your body. So whenever parts of your body, they have shak, so they can refer to aql, and aql give them guidance. So how you could say that Allah subhanahu wa ta'ala made hadi, aql, to be hadi of our body, and Allah subhanahu wa ta'ala left Muslim ummah after Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam without any hadi and imam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So this is again intellectual, against aql, that Allah, when he gave, that's why we say Allah subhanahu wa ta'ala, the hujjat of Allah, the dalil of Allah subhanahu wa ta'ala is always there. The aql which we have, it is hujjat upon us. But because of the qaida lutf, if Allah subhanahu wa ta'ala had not sent any Prophet alayhi salatu wasalam, of course it was his choice. Because Allah gave us haqq, aql, which, through which we can distinguish between haqq and batil. But why Allah subhanahu wa ta'ala sent Prophets alayhi salatu wasalam? For our guidance. So when our body, it got hadi and imam for us, hujjat upon us in the form of aql, how the religion of Islam could survive without hujjat of Allah subhanahu wa ta'ala. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And therefore, Shaykh Kulaini, and many others, they narrated special narrations from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that if, for example, scenario, there are only two people on earth, so among those two people, one will be Imam and Hadi of the time. Because Allah subhanahu wa ta'ala never left humanity without a hidayah. And the death will come to the man who is Hadi, later than to the man who is not Hadi. Because no one can say on the day of judgment, oh Allah subhanahu wa ta'ala, I was on earth, but there was no one for me to provide hidayah. So therefore, in the form of hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala sent Adam Abul Bashar in the form of Nabi and guide to all mankind. So this is the reality,
that we have to believe, we don't have any other choice but to believe that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who chose Imam in the form of Khalifa after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But if we insist that humans are capable, please concentrate, humans are capable to choose Khalifa and Imam of the time themselves, so we should say that humans are also capable to select Nabi for their time. Because Nabi, the concept of Nubuwah is what? The concept of Nubuwah is for Hidayah. Nabi is for Hidayah. But no one says that Nabi can be chosen by Muslim Ummah or nations. So therefore, when Nubuwah cannot be selected by nations, the concept of Imamah and Khilafah is also cannot be chosen by Muslim nations. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And on the other side, we learn from Quran Majid, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, مَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. We reveal upon you a book, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Quran Majid is explanation, tibyan. Tibyan means explanation. لِكُلِّ شَيْءٍ. Everything is in Quran Majid. Everything is in Quran Majid. And therefore, for us, it is not possible to understand every meaning. One day, Jabir ibn Abdullah Ansari, he came to Imam Baqir alayhi salatu wasalam. Please say salawat. He asked him about some verses of Quran. There are different tafasir of Quran, tafasir of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. So he asked Imam Baqir alayhi salatu wasalam about the tafsir of certain verses. Imam gave him the reply, he went. And he came later on after 1 week. And he asked same tafsir about same verses of Quran. This time Imam gave him different reply. Sometimes we do the same with ulama. You ask the question from Alim-e-Din, you go and ask the same question from Alim-e-Din. But the purpose of Jabir ibn Abdullah Ansari was different. When he asked Imam alayhi salatu wasalam, Yabna Rasulillah, what is the tafsir of these verses of Quran? So he gave the tafsir. And after 1 week, he gave different tafsir. So he said, Yabna Rasulillah, you told me something else last week, and this is the different interpretation. So Imam replied, O Jabir ibn Abdullah Ansari, you should know that there are zahir of Quran, zawahir of Quran, the meanings which we understand from the words of Quran, and there are batin, hidden meanings of verses from Quran. And those hidden meanings for each verse, sometimes it is from 7 to 70. 7 to 70. And therefore, the explanation of those hidden meaning of Quran Majid cannot be given except by Imam alayhi salatu wasalam. So Imam, he said, the interpretation and the tafsir which you took from me last week, that is also tafsir, and this is also tafsir, and this is from bawatin of Quran. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Let us go back to the verse. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. We reveal Quran Majid upon you. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Please concentrate on the verses. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Quran explains everything. تِبْيَانًا لِكُلِّ. Kull means everything. Shay, thing. So everything is mentioned in Quran Majid. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. There is another verse of Quran. So when Allah says everything is in Quran, so how Allah subhanahu wa ta'ala did not explain about the Imamat, concept of Imamat and Khilafah within Quran? So of course there is many verses, and those verses for us, like for example, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amr. Allah subhanahu wa ta'ala said you have to do ita'ah of ulil amr. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Who are sadiqin? Sadiqin are Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. In the form of Ahlul Bayt, Allah subhanahu wa ta'ala explained about Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera. Likewise, Allah said, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. So of course, about Imam of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, there are verses in Quran Majid. And if you go and learn about the verses which are related to Imam of our time, there are hundreds of verses in Quran Majid which can be related to Imam of our time. And these books are written. Al-Muhajjatu
فيما نزل في القائم الحجة. There's a book, the verses which are related to Imam Mahdi alayhi salatu wasalam and came in the Quran Majid. And therefore we say, that we have to go and learn from the verses of Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala did not mention the name, of course. This is imtihan. Sometimes people, they say, if the concept of khilafah and imama is that important, so why Allah subhanahu wa ta'ala did not mention the names of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam? Like he said, Muhammadun Rasulullah. He must have named Imamat Tahirin alayhi salatu wasalam. Why he didn't do that? So we say, if Allah had mentioned the names of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, again, that was not the solution. Because Rasulullah is rejected. The Risala of Rasulullah is rejected. Why? Because there are many Jews and Christians who do not believe in prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mentioning the name is not the solution. And of course, why Allah subhanahu wa ta'ala did not mention, this is the imtihan for Muslim ummah. Because when Allah subhanahu wa ta'ala, he says, Sadiqeen, Ahlul Bayt, so he gave the signs, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam introduced them on every occasion. Like one of the occasion, Jang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was traveling to the battle. And of course, we know every battle, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam is there. The success of battle is through Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. But in Jang Tabuk, Allah asked Janabe Rasulullah sallallahu alayhi wasallam to go with army, but leave Ali ibn Abi Talib behind you. Because there were some munafiqeen who had planned. So Rasulullah and Allah want that plan to be failed. So when Ali was there, so munafiqeen, they started spreading the rumors in Medina that there is, of course, disunity between Rasulullah and Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. That's why Ali is not given the alam. So Ali ibn Abi Talib, when he heard about these rumors, he came to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He said, Ya Rasulullah, in every battle you gave me alam of fath. But this time you left me in Medina. And people, they are saying that you are unhappy with me. So Rasulullah said, Ya Ali, ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa. O Ali ibn Abi Talib, don't you like to have the nisbah, the relation which was between Harun and Musa? Illa annahu la nabiyya ba'di. And what was the relation between Harun and Musa? وقال موسى لقومه وقال موسى لأخيه. Musa said for his brother لأخيه Harun. Musa said to his brother Harun, أخلفني في قومي, be my khalifa in my qawm. When Janab Musa alayhi salatu wasalam asked Harun to be khalifa of Musa alayhi salatu wasalam, when he wanted to go to take Torah for 40 days, Allah subhanahu wa ta'ala essentially, he invited him for 30 days. But what happened? Allah increased the days. So 40 days he was on the mountains in the communication with Allah subhanahu wa ta'ala. For those 40 days, who was the Khalifa of Musa? Only Harun was Khalifa. So therefore Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, O Ali ibn Abi Talib, I am going to the battle of Tabuk. In my absence, you are going to be Khalifa of Muslim nation. So, now people, they say this narration is mentioned in Bukhari and another book. They say, of course, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he made Khalifa Ali ibn Abi Talib as his Khalifa, but for the short duration of time, not after his demise. So in reply to them, what we say, if Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, most suitable person to be Khalifa of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in his time, so of course he is also most suitable personality after the demise of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam as well. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Now of course the dispute is there. So we say, if you believe that the appointment of Khalifa and Imam should be done by the Muslim nation, by Ashab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so we say you should have looked at the criteria among Ashab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Who is most knowledgeable? Who is most brave?
whose ancestors are the best, nasab, hasab and nasab. And if you go and choose someone through the qualities, even right now, if you choose someone for the CEO of a company, you see best attributes of the man, qualities of man. So if Muslim Ummah wants to choose Khalifa after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if they want to take care of the qualities among ashab, the best is Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. There is no doubt in that. And therefore, there is a verse in Quran Majid, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Unanimously, all of Muslim Ummah, they believe that whenever first Khalifa answered, second and third Khalifa, they had questions and doubts in the religion of Islam, they came to whom? They came to Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And Allah, He says in Quran Majid, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Those who know, who possess the knowledge, and those who don't have knowledge, are they equal? No, they are not equal. So those, of course, who are most knowledgeable, they should be Khalifa of the time. And therefore, when it comes to the concept of marja'iyya and marja'iyya taqleed, one of the criteria is what? Why I follow so and so alim-e-din? Because he's like more smart or more, other attributes? No, not other attributes. The criteria of following marja is a'lamiyyat, most knowledgeable. So, of course, there are certain conditions for marja-e taqleed, but the main criteria to choose any alim as your marja-e taqleed is what, mu'minin? He should be most knowledgeable. Therefore, we say a'lam should be followed among maraj. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. There is another verse in Quran. Allah says, أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى. The one who can guide others, who has no question from others, is this person is most suitable, or the man who need hidayah to guide others, who need hidayah himself to guide others? So of course, after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we don't see anyone other than Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam who achieved guidance from anyone. So Ali should be followed because he got ilm, and Allah subhanahu wa ta'ala, He said about him, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Azizan Grami, Allah tabaraka wa ta'ala جب امام کا انتخاب کرتا ہے، اور جب ہم نے یہ کہا کہ یہ منصب اللہ کی جانب سے منتخب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انتخاب الہی ہے، اللہ کی جانب سے امام کا منتخب ہونا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی عصمت کی کچھ خصوصیات رکھتا ہے، جس میں سے ایک خصوصیت عصمت ہے، یعنی امام کا معصوم ہونا. چونکہ جو شخص عصمت کے درجے پر فائز نہ ہو، یعنی جو شخص خطا کر سکتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا. یعنی مثال یوں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص مثلا غلطی کرتا ہو، تو وہ شخص پوری طریقے سے 100% کسی کی ہدایت نہیں کر سکتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے بعض مواقع میں وہ خود غلطی کر جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو امام منتخب ہوگا وہ عصمت کے درجے پر فائز ہوگا. یعنی عصمت کے معنی یہ ہے کہ وہ جان کر یا انجانے میں یا بھولے سے خطا اور غلطی نہیں کر سکتا. توجہ کا طالب ہوں. یعنی انسان بعض وقت جان کر غلطی کرتا ہے، بعض وقت اسے علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مولانا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ حرام ہے. تو کبھی انسان جان کر غلطی کرتا ہے، کبھی نہ جان کر غلطی کرتا ہے، اور کبھی انسان پر نسیان چھا جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے. مسئلے کو آپ نے یاد کیا تھا لیکن مسئلہ آپ بھول گئے، تو بھولنے کی وجہ سے انسان خطا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو امام بناتا ہے وہ ہر مرحلے میں نہ جان کر خطا کرتا ہے، نہ انجانے میں خطا کرتا ہے، نہ کسی مسئلے کے بھول کی وجہ سے خطا کرتا ہے.
تو لہٰذا ایسے امام کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی؟ اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ اس آیت کو اگر توجہ فرمائے تو اللہ عدالت کے درجے پر فائز ہے، اللہ سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی۔ ہم جو بلیو کرتے ہیں اللہ سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کوئی خطا نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے یہاں پر اولی الامر کی اطاعت کو مطلق فرمایا ہے، مطلق یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن، توجہ کا طالب ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح اللہ عصمت کے درجے پر فائز ہے، رسول عصمت کے درجے پر فائز ہیں، واجب ہے کہ اولی الامر وہ لوگ ہوں کہ جو عصمت کے درجے پر فائز ہوں۔ اور اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ اولی الامر کبھی اللہ کی مخالفت کروائے گا، کبھی رسول اللہ کی مخالفت کروائے گا۔ کیوں عزیزان گرامی؟ ہم یہ نہیں کریں کہ وہ جان کر، چونکہ وہ معصوم نہیں ہے، تو معصوم ظاہر سی بات ہے بعض وقت غیر معصوم خطا کرتا ہے بھولے سے، تو اگر اولی الامر معصوم نہیں ہوگا تو وہ امت کو بھولے سے کبھی گمراہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ اپنی صف میں جب کسی کی اطاعت کروا رہا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کروا رہا ہے، تو اولی الامر وہ ہوگا کہ جو معصوم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، امام کے لیے معصوم ہونا علم منطق میں، ہمارے یہاں علم لاجک میں یہ کہا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں کتنا وقت ہے ہمارے پاس، صلوات علی محمد و آل محمد۔ باری دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علم کلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امام، کوئی شخص امام آپ نے اسے بنایا اور وہ امام خطا کار ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے مسلم امہ نے ائمہ اپنے بنائے، لیڈرز بنائے، انہیں اولی الامر بھی کہا، تو وہ خطا کار نکلے نا۔ تاریخ میں بہت سارے اولی الامر جن کو امیر المومنین کہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اولی الامر خطا کریں گے، یعنی ان کے امام جنہوں نے چنا، انتخاب کیا، تو ان کی اصلاح کے لیے کسی اور امام کی ضرورت ہوگی جو ان کی اصلاح کرے، انہیں کریکٹ کرے، صحیح کرے۔ تو اگر یہ شخص بھی خطا کار نکلا تو اس امام کو بھی کسی اور امام کی ضرورت ہوگی جو اس کا کریکشن کرے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طریقے سے سلسلہ بنتا جائے گا، اور ایک جگہ پر جا کر عقل یہ کہتی ہے کوئی ایسا امام ہونا چاہیے کہ جس میں کسی قسم کی خطا نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، اگر ایسا امام، جہاں پر عقل یہ کہے کہ ایک امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر خطا سے بریء الذمہ ہو، تو اسی امام کو ہم امام برحق علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، عصمت جو کہا ہم نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، ائمہ طاہرین معصوم ہے، تو کیا ان کو اختیار گناہ نہیں ہے؟ کیا ان سے چوائس لے لی گئی ہے، یا انہیں اختیار ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ they have no choice to sin، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی امتیاز اور کوئی کمال ائمہ طاہرین کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور وہ عزیزان گرامی گناہوں سے جو دور رہتے ہیں، ایک میں مثال دیتا ہوں جو ہمارے لیے اخلاقی اعتبار سے درس بھی ہے آج کی مجلس کا، کہ ائمہ طاہرین گناہوں سے دور ہیں، عصمت کے درجے پر ایسے فائز ہیں کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ تصور گناہ نہیں رکھتے۔ توجہ کا طالب، تصور گناہ بچوں کے لیے، thoughts of evil actions، they never have negative thoughts in their mind۔ تو عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوا کہ ائمہ تصور گناہ نہیں رکھتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس اور اس نے کہا مولا کہ آپ کس طرح سے گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں؟ تو میرے مولا نے کہا ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں۔
تو امام نے کہا تم رفع حاجت کے لیے بیت الخلا جاتے ہو، ریسٹ روم جاتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں مولا ہم ریسٹ روم جاتے ہیں۔ تو کہا جب تم ریسٹ روم جاتے ہو، اپنے آپ سے فارغ ہوتے ہو، تو جو گندگی وہاں پر ہے کبھی تم نے سوچا کہ اسے اٹھا کر اپنے جسم سے لگا لو؟ تو اس نے کہا مولا یہ کیسا سوال کر رہے ہیں، وہ تو گندگی ہے۔ جب ہم ریسٹ روم گئے، بیت الخلا گئے، جب فارغ ہوئے تو ہم جلدی جلدی چاہتے ہیں کہ باہر نکل آئیں، تو کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو اپنی گندگی ہے اسے اٹھا کر اپنے بدن سے لگا لیں۔ تو کہا کیوں نہیں سوچا؟ تو کہا اس لیے نہیں سوچا کہ وہ نجس شے ہے۔ تو امام نے کہا کبھی تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا؟ تو کہا کہ کبھی بھی پاسٹ میں، ماضی میں خیال ہی نہیں آیا کہ ہم یہ کام کریں۔ تو کہا کیوں نہیں آیا؟ کہا اس کی نجاست کا ہمیں علم ہے۔ تو کہا جس طرح اس کی نجاست کا تمہیں علم ہے، اسی طرح ہر گناہوں کی نجاست کا ہمیں علم ہے، تو لہٰذا ہم تصور گناہ بھی نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، پیمانہ اہل بیت کے اطہار پر نہ صحیح، لیکن کسی حد تک یہ اچیویبل ہے، چونکہ انسان اپنے مائنڈ کے اوپر کام کر سکتا ہے، اور یہی کہا گیا ہے، روایتوں میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو نیت کے اوپر دار و مدار کیوں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیولی سوچیں، کیونکہ ایکشنز ہمارے انٹینشنز کے بعد ہوتے ہیں، نیات کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو جس قدر ہم پازیٹیو سوچیں گے اس قدر انسان کا عمل نکھرتا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، یہی سب کچھ ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام نے سکھایا۔ آج عزیزان گرامی، ان ایام میں ابتدائے ماہ محرم الحرام ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ عزیزان گرامی، انٹینشنز انسان اپنے بنائے تو ظاہر ہے خود رسول اللہ کے اصحاب میں اگر شامل ہونا ہو یا مولا حسین کے اصحاب میں شامل ہونا ہو تو انسان نیت کرے اور مولا کے مقاصد کو آگے لے کر چلے تو اصحاب میں ضرور اس کا شمار ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی، ابا عبداللہ الحسین پر گریے کے ایام ہیں۔ یہ وہ گریہ ہے عزیزو کہ جو صرف اور صرف امت مسلمہ میں شروع نہیں ہوا، چونکہ حسین وہ ہیں کہ چھٹے امام کی ایک روایت ہے کہ میرے مولا نے فرمایا الحسین عبرۃ کل مومن، حسین ہر مومن کے سامنے جب حسین کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے نام سکھائے تو کہا کہو اے آدم الہی بحق محمد و بحق علی و بحق فاطمہ و بحق الحسن و بحق الحسین، تو سب کے نام آدم نے لیے، لیکن جیسے ہی بحق الحسین کہا ایک مرتبہ گریہ بلند ہوا۔ کہا اے جبرائیل عجیب درد ہے نام حسین میں، تو کہا کہ یہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی اس جملے کو سنا تو روایت یہ کہتی ہے کہ آدم اور جبرائیل نے امام حسین پر اس طرح گریہ کیا جیسا کہ ایک ماں اپنے مرے ہوئے بچے پر گریہ کرتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، مجھے رخصت کے مصائب پڑھنے ہیں، 2-3 جملے سنیے گا۔ عزیزان گرامی، کربلا تو امام حسین بہت بعد میں گئے ہیں، لیکن یہ مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے بڑا سخت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں سلام ہو میرا کربلا کے اس شہید حسین پر کہ جسے زبردستی جبرن مدینے کو چھڑوایا گیا۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی مصائب اپنی طرف، سارے مصائب ایک طرف ہیں۔ عزیزو، انسان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے جہاں پر وہ پیدا ہوا ہو، جہاں پر اس کی یادیں جڑی ہوئی ہوں، یہ خود ایک مصیبت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ پتا چلا کہ میرے مولا کو ولید نے، گورنر نے بلایا، تو قاصد آتا ہے اور آنے کے بعد دق الباب گھر پر دیتا ہے۔ جناب زینب ام کلثوم وہاں پر موجود تھی۔ حسین دروازے پر گئے اور جانے کے بعد کہا کہ کون شخص ہے دروازے پر؟ تو عزیزان گرامی، قاصد نے کہا کہ مجھے ولید نے بھیجا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ فوراً آپ دارالامارہ تشریف لائیں۔
عزیزان گرامی یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام پریشان ہو، کہا کہ اے حسین اکیلے نہ جائیے گا، جوانان بنی ہاشم کے ساتھ جائیے گا۔ عزیز و دارالعمارہ آئے میرے مولا، اور آنے کے بعد ولید سے پوچھا کہ بلانے کا سبب کیا ہے؟ تو ولید یہ کہتا ہے کہ معاویہ اس دنیا سے گزر گیا ہے اور یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے۔ عزیزو جیسے ہی اس جملے کو سنا میرے مولا نے کہا کہ بیعت کا معاملہ ہے، رات کی تاریکی میں اندر بند کمروں میں اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، کل ملأ عام میں لوگوں کے سامنے اس بیعت کا سوال رکھنا، حسین علی کا لال تمہیں جواب دے گا۔ عزیزان گرامی یہ کہہ کر امام باہر آنا چاہتے تھے کہ وہاں پر مروان کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا اے ولید اگر حسین اب چلے گئے بغیر بیعت کے تو حسین سے بیعت لینا مشکل ہو جائے گا، یا بیعت لے لے یا حسین کا سر قلم کر دے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب یہ جملہ کہا تو حسین کو جلال آیا، حسین نے کہا مروان سے کہ ابن الزرقاء تیری کیا مجال کہ تو مجھے قتل کرے۔ عزیزو جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی 30 جوانان بنی ہاشم جو باہر کھڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ داخل ہوئے دارالعمارہ کے، امام کو حصار میں لیا اور باہر لے کر چلے گئے۔ میں کہوں گا مولا ابھی آپ نے آواز بلند کی کہ جوانان بنی ہاشم چلے آئے، ایک وہ وقت بھی کربلا کے میدان میں ہوگا کہ جب حل من ناصر کی صدا بلند ہوگی لیکن کوئی نہیں ہوگا کہ جو حسین کی مدد کے لیے آئے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد زینب سے کہا کہ سامان سفر باندھو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ مزار رسول اللہ پر آئے، گریہ کیا، کہا نانا امت نے بیعت طلب کر لی ہے، اور روتے روتے راوی یہ کہتا ہے کہ میرے مولا سو گئے، غنودگی آ گئی، اور ایک مرتبہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے جب خواب میں مولا نے رسول اللہ کو دیکھا تو رسول اللہ نے کہا کہ اے حسین وقت آ گیا ہے مدینہ چھوڑنے کا، میری طرف چلے آؤ، کربلا کی طرف تمہیں جانا ہے۔ عزیزان گرامی خواب سے بیدار ہوئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اماں کی مزار پر آئے، عزیزو بڑی مشکلات کے ساتھ ماں سے خدا حافظی کی۔ اب اہل بیت حرم ہیں کہ جو تیار ہیں، قافلہ آمادہ ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ کچھ اونٹ آئے جو سامنے ٹھہرے مولا کے گھر میں، مولا نے اس میں آذوقہ جمع کیا۔ پھر کچھ اونٹ آگے لائے گئے مولا کے گھر کے سامنے تو اس کے اندر خیموں کو رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد یک بیک، عزیزان گرامی تیزی سے گزر رہا ہوں، یک بیک بیبیاں سوار ہونا شروع ہوئی، اہل بیت حرم سوار ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ راوی یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میری نظر ایک خاتون پر پڑھی کہ جو حصار میں بیت الشرف سے نکلی، جن کی اطراف میں کافی بیویاں تھیں۔ جیسے ہی حسین نے اس بی بی کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا اکبر کہاں ہو، اے قاسم کہاں ہو، اے اون محمد کہاں ہو، اے عباس کہاں ہو، وہ دیکھو میری بہن آ رہی ہے، احترام سے سوار کرو۔ عزیزان گرامی بیویوں کو سوار کیا گیا۔ عزیزو بیبیاں جب سوار ہو چکی تو ایک مرتبہ سب سے خدا حافظی کرتے کرتے میرے مولا رسول اللہ کی زوجہ کے پاس آئے، ام سلمہ، اور ایک مرتبہ کہا نانی جان میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا عراق کا ارادہ ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا ام سلمہ نے تو کہا کہ اے حسین عراق نہ جانا، چونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ عراق میں تم شہید کر دیے جاؤ گے، اور یہ مٹی مجھے رسول اللہ نے دی تھی اور کہا تھا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا۔ تو جان گرامی کہا اے نانی جان میں عراق ہی جا رہا ہوں، اور میں کچھ اور مٹی، روایات یہ کہتی ہیں کہ میرے مولا نے قبضہ قدرت سے اعجاز کے ذریعے کربلا سے اٹھائی اور کہا کہ اس مٹی کو اسی مٹی سے ملا دیجئے، اور جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا حسین شہید کر دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ مدینے میں جیسے لوگوں کو پتا چلا، جس ذریعے سے پتا چلا وہ یہی مٹی خاک شفا ہے جس کی وہ
بہت اہمیت ہے عزیزو. ایک مرتبہ راوی یہ لکھتا ہے کہ عصر عاشور کا وقت ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی اور ایک مرتبہ بیویوں کو جمع کیا. کہا میں نے ابھی خواب دیکھا کہ میرے شوہر نامدار رسول اللہ آئے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, غبار آلود ہیں. جب میں نے سبب پوچھا تو رسول اللہ نے کہا اے ام سلمہ عصر عاشور ہے, سونے کا وقت نہیں ہے. ہائے میرا لال حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا. اب جو ام سلمہ دوڑی خاک شفا کو اٹھایا تو خاک خاک نہیں ہے, خون میں تبدیل ہو چکی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین یا حسین. حسین یا حسین, حسین یا حسین, حسین. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ فرش عزا سبت نبی تا محشر بچھا رہے. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا, کتنی ہو کتنی ہی تاریک فضا, بجھنے نہیں پائے شمع اذاں. کتنے ہی اٹھے طوفان مگر روشن یہ دیا رہے. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے, ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے. ایک شمع بجھے ایک شمع جلے, شبیر کا ماتم ہوتا رہے, نسلن بعد نسلن یوں ہی جاری سلسلہ رہے. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. کٹتے رہے سر لٹتے رہے گھر, ڈھاتی رہی دنیا ظلم مگر, چھوٹے نہ کبھی شبیر کا در. شبیر کے غم سے عالم کا ہر گوشہ سجا رہے. یہ ماتم صدا رہے اور
ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے یہ ظلم و ستم یہ جور و جفا ظلم و ستم یہ دور و کیا روکیں گے رستہ تیرا روکیں گے رستہ تیرا بڑھ اور دو عالم پر چھا جا تا عرش زمیں پر چھائی ہوئی ماتم کی گھٹا رہے یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے غم خوار شہ ابرار ہے ہم اور شہے ابرار ہے ہم باطل کے لیے تلوار ہے ہم دل کے لیے تلوار ہے ہم تاریخ کا وہ کردار ہے ہم مر سکتے ہیں مٹ سکتے نہیں ذہنوں میں ذرا رہے یہ ماتم صدا رہے اور اسے سوا رہے یہ ماتم صدا رہے چلا میں وعدہ نبھانے چلا میں وعدہ نبھانے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نان روزے سلام ماں کے مزار سلام نان کے روزے سلام ماں کے مزار میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا حسین جاتا ہے مرنے حسین جاتا ہے مرنے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام نانا کے مزار میری شریک سفر بن کر ساتھ چل اماں سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں لباس خلد سجا دے لباس خلد سجا دے بدن پہ پھر ایک بار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے
مزار سلام نانا کے روزے سلام کے مزار. دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو اماں، نماز شوق شہادت قضا نہ ہو اماں، نہ آئے میرے چمن پہ، نہ آئے میرے چمن پہ ستم کی گرد و غبار. سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار. سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار. سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار. سلام تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر، دعا کرو نہ لگے اس کو آسماں کی نظر. لٹے نہ دور وطن سے، لٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار. سلام کے مزار. سلام نانا کے روزے سلام. بد بیمارے روزہ روزارے عابد بیمارے روزہ روزارے عابد مارے روزہ روزارے عابد بیمارے روزہ روزارے. پھپیاں دے ہو دے بین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اکبر دا لاشا سگرا دیاں سا، اکبر دا لاشا سگرا دیاں سا، اکبر دا لاشا سگرا دیاں سا. برچھی نے لٹیا چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اللہم صلی اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان علی ولی اللہ. اشہد ان علی حجت اللہ. حی علی الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله